لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب. بر محمد وآل محمد صلوات. ہماری گفتگو ایام سجادیہ کی مناسبت سے امام سجاد علیہ السلام اور عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں گفتگو ہماری چل رہی ہے. جیسا کہ گزشتہ 2 شب میں ہماری گفتگو عزاداری سید الشہداء اور اس سلسلے میں ہونے والے وہ اعتراضات جو کل تک غیروں کی جانب سے لیکن آج اپنوں کے ذہنوں میں بھی اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کے شبہات، بالخصوص معذرت کے ساتھ جتنا آدمی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، انٹلیکچوئل، کالج، یونیورسٹی، ویسے ویسے اس قسم کے شبہات اور اس قسم کے اعتراضات جلدی ذہن قبول بھی کرتا ہے، اور پھر شاید ممکن ہے 2 جملے بڑھا کر عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں. انہی اعتراضات میں سے جو آج ابھی مجلس سے پہلے بہت پرانا اعتراض ہے، لیکن انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض بڑا لاجیکل اعتراض ہے، بہت دل پسند اعتراض ہے. ہر ذی شعور، ہر وہ شخص کے جو اب ایک لفظ ہے جو بہت عوامانہ لفظ ہے، اس کی واقعیت، اس کی حقیقت، اس کی اصل مجھے نہیں معلوم، لیکن بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. بہت
زیادہ انسانیت رکھنے والا انسان اس قسم کے اعتراض کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور کہتا ہے بالکل عقل بھی یہی کہتی ہے، کون سی عقل مجھے نہیں معلوم، لیکن اعتراض کرنے والے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ عزاداری سید الشہداء میں کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، عزاداری سید الشہداء میں کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑ روپے. کتنے ہی ایسے، اب میں بہت انسانیت والی اگر زبان کہوں، کتنے ہی ایسے انسان ہیں جو کئی وقت کے بھوکے ہیں، کتنے ہی ایسے سادات اور مومنین ہیں کہ جو فقر اور غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں. کراچی جیسا شہر وہاں کے بارے میں کہ آج بھی کراچی جیسے شہر میں ایسے سادات کے گھرانے ہیں کہ لکڑیوں پر کھانا پکاتے ہیں، یتیم خانے، بیوائیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں. عزاداری میں کس کو کھلایا جاتا ہے؟ اب یہ مجھے بار بار اعلان یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی میری بات مخفی نہ رہے، اس لیے بار بار مجھے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ یہ اعتراضات ہیں کہ جو اس عزاداری کے سلسلے میں اس خوبصورت انداز سے، اس سے زیادہ حسین انداز نہیں ہو سکتا. اور کیا رہ گیا؟ یتیموں کا ذکر ہو گیا، بیواؤں کا ذکر ہو گیا، غریبوں، فقر اور سب سے بڑھ کر سادات کا ذکر ہو گیا. دیکھ لیجئے پاکستان بھرا ہوا ہے اور دوسرے غریب علاقے عراق ہے، افغانستان ہے، جہاں پہ اگر ہم انسانیت کی بات نہ کریں، مومنین، سادات، عزاداری میں کس کو کھلایا جاتا ہے؟ عزاداری میں معذرت کے ساتھ، اب یہ چونکہ اعتراض کی جو نوعیت اور انداز ہے، اس وقت تک اعتراض نہیں بنے گا جب تک اس کو صحیح طریقے سے نہ پیش کیا جائے. کس کو عزاداری میں کھلایا جاتا ہے؟ جو سال بھر کھاتا ہے، جس کا پیٹ، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. کیا بہتر نہیں ہے آرفن ہاؤس، بیوائیں، یتیم، مساکین، سادات، ان میں خرچ کیا جائے اتنا سارا پیسہ کہ جو رپورٹ آئی، شاید جیو کی رپورٹ، کہ چند دنوں میں، شاید کراچی شہر یا کہاں کی رپورٹ تھی مجھے نہیں معلوم، اب اس کی ایکیوریٹ مجھے اس کی عدد و شمار، اس کے اعداد و شمار نہیں معلوم، لیکن یہ عشرہ اولا میں جتنا بزنس ہوتا ہے پورے سال میں اتنا بزنس نہیں ہوتا. مثلا اب اوپر نیچے الفاظ ہو گئے ہوں گے، میں اس کی کوئی ضمانت نہیں لے رہا، لیکن فیکٹ ہے یہ بات، حقیقت ہے یہ بات. اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، عزاداری پہ اتنا پیسہ لگ رہا ہے، تو بہتر نہیں ہے یہ؟ اگر چلیں انسانیت کی بات نہ کریں، آپ کا مومن بھائی غریب، فقیر، مسکین، کیا خوبصورت بات ہے، اس کو کہتے ہیں سویٹ کوٹڈ بات. دیکھیے جب انسان کوئی بات کرے نا، جیسے میں اپنے بچوں جوانوں کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے جب کوئی بات کرتا ہے نا، اور بالخصوص پڑھا لکھا انسان جب بات کرتا ہے تو وہ ایک دم پھینکم پھاک نہیں کرے گا، وہ چاہے گا کچھ اس کو شکل و صورت دے اعتراض کی، وہ کنوینس کرنے کی کوشش کرے گا سامنے والے کو. لہذا جتنا اس کو اعتراض اور شبہے کو سنگین بنانے کی کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے گا. لہذا یہ جو آج سوشل میڈیا، ابھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، بڑے بڑے مفتی مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک پر، وہ والے مفتی اور مجتہد فیک مال، جن کی شریعت اور جن کا دین امام صادق کا دین نہیں ہے، جن کی شریعت ائمہ اطہار علیہ السلام کی نہیں ہے، جن کی شریعت اور جن کا دین اسی قسم کی ناقص عقل رکھنے والا انسان کہ اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے
کہ 1400 سال سے علماء نہیں سمجھ سکے، 1400 سال پہلے ائمہ اطہار کے کلام میں وہ بات آئی جو آج مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مجھے بتائیں نا، آپ کیا اس اعتراض کا جواب دیں گے؟ کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، کوئی ہے کسی کے پاس اس کا جواب؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ جواب سنیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر لوگوں کو کیا بغض اور عداوت ہے، دشمنی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، کہ حسین کی جیب کو کاٹ کے یتیموں اور بیواؤں پہ خرچ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ کے خزانے ختم ہو گئے؟ کیا شیعوں کے پاس مال ختم ہو گیا؟ یہی جواب دے رہا ہوں ابھی میں، دوسرے جواب میں بعد میں آؤں گا۔ کیا شیعوں کے پاس پیسہ فقط اتنا ہی پیسہ تھا ہمارے پاس جو ہم نے آزاداری میں لگا لیا، اب تو ہمارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے؟ ایسا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر صندوق امام حسین سے کیوں مال کو چرایا جا رہا ہے، وہاں سے کیوں کٹوتی ہو رہی ہے؟ کیا پیسہ دینے کے بعد مال ختم، دولت ختم، پیسہ ختم ہو گیا؟ اب شیعہ قوم کے پاس کچھ نہیں، آپشن تھا یا آزاداری میں خرچ کر لیتے، یتیموں اور بیواؤں پہ خرچ کر لیتے۔ جب آپشنل بات ہوتی تو شاید یہ بات قابل قبول تھی۔ اگر آپشنل، اگر میری جیب میں اگر 10 ہی روپے ہیں، اب میرے پاس آپشن ہے، اختیار ہے، چوائس ہے، یا بیوہ میں اور یتیموں میں خرچ کر دوں یا آزاداری میں خرچ کر لوں، تو شاید ممکن ہے یہ بات کوئی کرے اور شاید اس کو کچھ سمجھ میں آ جائے۔ کروڑوں روپے میں سے 1000 کی نوٹ نکل رہی ہے، 10,000 خرچ کر رہا ہے، 20,000 خرچ کر رہا ہے، جو اپنی استطاعت کے مطابق، جو آزاداری سید الشہداء میں۔ معصوم کو سمجھ میں نہیں آئی بات، نعوذ باللہ من ذالک۔ روایات دیکھیں کہ جو شخص سید الشہداء سلام اللہ علیہ پر مختلف روایات ہیں، سید الشہداء سلام اللہ کی راہ میں کوئی شخص 1 درہم خرچ کرتا ہے، خدا اسے 1000 درہم۔ اب یہ 1000 درہم کا میں نے معنی نہیں کیا، جو عام طور پر ایک معنی کیا جاتا ہے، مجھے ایسی کوئی روایت نہیں ملی، لیکن یہ ہے روایت کہ جو سید الشہداء کی راہ میں، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ خرچ کرتا ہے، عزاداری پر خرچ کرتا ہے، اب یہ بالخصوص اجر و ثواب کے اعتبار سے، کہاں گیا وہ ایمان کہ بھئی ہم تو جو کھاتے ہیں وہ اہل بیت کا کھاتے ہیں؟ کیا امام حسین کی راہ میں خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا؟ کہاں گیا وہ عقیدہ؟ کہاں گئی وہ محبت کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کی راہ میں جو دیں گے امام بڑھ کر دیں گے؟ تو یہ ہو گئی ایک بات۔ اور دوسری بات، مجھے یہ بتائیے، یہی اعتراض آپ مولا حسین پر کر دیجیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں بات جب بڑھتی ہے نا، جب بات شروع ہوگی تو وہ جائے گی پھر خدا تک۔ جب شروع ہوگی بات تو خدا تک لے کر جائیے، ائمہ اطہار علیہ السلام تک لے کر جائیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ مولا حسین کو کیا ضرورت تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ضرورت تھی عورتوں کو لے کر کربلا جائے؟ کیا ضرورت ہے بچوں کو لے کر کربلا جائے؟ کیا ضرورت ہے 6 مہینے کے عذر کو کربلا میں لے کر جائے؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ جو وہ جواب ہے وہ یہی جواب ہے۔ اگر حسین کی اس قربانی میں، اگر اولاد حسین، خانواد حسین کی اس قربانی میں اگر دین کی بقا ہے تو عزاداری میں دین کی بقا ہے۔ یہ پیٹ بھروں کو کھانا نہیں کھلایا جا رہا ہے، یہ عزاداری بقائے دین ہے۔ یہ آج کیوں تشیع باقی ہے؟ شیعہ چاروں طرف سے شیعوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اپنا ہو، غیر ہو، دوست ہو، دشمن ہو۔ وہ کون سی طاقت و قدرت ہے جو ہمارے جوانوں کو دینی اور عقائد اور ایمان کے اعتبار سے محفوظ کیے ہوئے ہیں؟ وہ کون سی درسگاہ ہے؟ وہ کون سے مدرسے میں جاتا ہے ہمارا جوان؟ خدا میں ایک جملہ کہتا ہوں، شاید ہر سال، یعنی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے
اشرا پڑھنے کا، مجالس پڑھنے کا، تو میں جملہ کہتا ہوں خدا را اپنے بچوں اپنے جوانوں کو مجالس میں لے کر آئیے، اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کو مجالس میں لے کر آئیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اس نعمت عظما، خدا کی دی ہوئی نعمت کون سی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے توحید اور رسالت کی بات، وہ ہے امیر المومنین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت اور امامت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ، الحمدللہ خداوند متعال نے وہ ایک عرصہ اس ولایت اور امامت کے اوپر ہم نے گزار لیا، بظاہر اطمینان ہے، بظاہر کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے. جب روح قبض ہو جائے گی، جب ملک الموت روح نکال لے گا، اس وقت میں کہوں گا کہ میں ایمان کے ساتھ ہوں، یہ بے ایمان ہوں. یہ واقعیت حقیقت ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ضمانت نامہ نہیں ہے، سوائے صبح و شام خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے توسل سے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے اس ایمان پر باقی رکھنا. ورنہ میرے پاس کوئی ایسا، ہاں اہل بیت سے امید ہے، خدا سے یقین اور امید ہے، لیکن نہ کردار ایسا ہے نہ کوئی عمل ایسا ہے. لیکن بہرحال یہ رجا اور خوف کی کیفیت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، نہ خائف ہو جائے اور نہ ہی جو کہ امید کی اس منزل پر کے کسی قسم کی کوئی تدبیر اور کسی قسم کی کوئی حکمت نہیں، ایسا نہیں، بلکہ رجا اور خوف کی منزل ہونا چاہیے. اور میں اپنے بارے میں چاہے ایک عرصہ گزار چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنی ذات کے عنوان سے، نہ کہ خدا اور اہل بیت کے عنوان سے، اپنی ذات کے عنوان سے میں ڈرتا ہوں اور خائف ہوں. خدا کی بارگاہ میں صبح و شام ایک دعا کرتا ہوں. آپ بھی میرے حق میں الہی آمین کہیے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ بھی اپنے لیے دعا کر لیجیے گا. میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں. عام طور پر شاید مجھے یاد ہے پہلے بھی ایک بار شاید آپ لوگ کی خدمت میں یہ دعا کی ہے. میرے بارے میں آپ لوگ الہی آمین ضرور کہہ دیجیے گا، اپنے بارے میں آپ خود قبول کر لیجیے گا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے میری، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے. اگر کل علم الہی میں اگر بے ایمان ہونے والا ہوں، خدا کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ خدا میری آج روح کو قبض کر لے. کوئی تکلف نہ کریں، یہ میرے حق میں بہت بڑی نیکی ہوگی آپ کی الہی آمین. کیا کرنا ہے اس زندگی کا، اس دنیا کا جو بغیر اہل بیت کے ہو، جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی گمراہی. خدا را بالخصوص میں ایک بات کہتا ہوں، وہ افراد کہ جو ایک زندگی عزاداری سید الشہداء اور درسگاہ حسینی سے درس لیے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس یہ اختیار، یہ آپشن ہے، یہ اختیار ہے کہ یا خود مجلس میں چلے جائے، اپنے بچوں کو مجلس میں بھیجے، خود گھر میں بیٹھ جائے، بھیجیے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو بھیجیے. اور اگر یہ ڈر اور خوف ہے کہ انشاءاللہ کل کی جو میری تقریر ہے اس پر تھوڑی بہت رہے گی، اگر یہ ڈر اور خوف ہے کہ یہاں سے نکالے جائیں گے اگر مجلس میں آئیں گے، تو آج کل کے حالات یہاں کے، اگر یہ ڈر اور خوف ہے، میں کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتا، کوئی جذباتی اقدام کرنے کو نہیں کہتا، لیکن اگر واقعاً یہ خوف ہے تو پھر اپنا محاسبہ کر لیں. استفتاء فقہا مراجع مجتہدین کے استفتاء دیکھ لیں، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ کے سیستانی فقہ للمغتربین میں انہوں نے بیان کیا. جو غرب ویسٹ میں جانے والے لوگ، اگر ان کو خوف ہے کہ وہاں پر رہنے کی وجہ سے ان کے دین، ان کے عقائد یا ان کے اہل و عیال کے دین اور عقائد افیکٹ ہو سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے. خدا رازق ہے. مجلس حسین ایک نور کا گلدستہ ہے جو اس میں حاضر نہیں وہ برگزتا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے شبیر جنت الفردوس میں جانے کا یہی رستہ ہے. اور محمد و آل محمد سروا. وہ رزق کا درس کہاں چلا گیا؟ ان اللہ یرزق من یشاء. خدا کا قرآن کا وعدہ ہے، خدا رازق ہے. میں کوئی جذباتی اقدام کرنے کو، انشاءاللہ اس کا تتمہ کل آئے گا حتماً انشاءاللہ، کہ کیا کرنا ہے ہمیں بالخصوص ان حالات میں، ان جیسے ممالک میں کیا کرنا، ہماری کیا ذمہ داری ہے. انشاءاللہ کچھ اپنی ناقص عقل کے مطابق جو میرے ذہن میں ہے
بچوں جوانوں کے سے مخاطب ہوں گا کل انشاءاللہ. لیکن اگر واقعاً یہ مسائل ہیں اور واقعاً ہیں مسائل لوگوں کے, لیکن یہ یاد رکھیے گا رازق خدا ہے. اس رازق خدا کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی جذباتی اقدام کریں, لیکن عقیدہ تو ہے نا, قرآن کی آیات تو ہے نا, قرآن خدا کا وعدہ تو ہے نا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں رزق دوں گا. جو بھی جنبندہ ہے, جو بھی اس روح زمین پر چلنے والا ہے, خدا کا وعدہ ہے کہ اس کو رزق دے گا. جب تک انسان کی روح میں, انسان کی جان میں جان ہے, جب تک انسان سانس لے رہا ہے, خدا کا وعدہ ہے, خدا کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف. ہم وعدے کی مخالفت کر سکتے, خدا کیا امپاسبل ہے, محال ہے کہ خدا اپنے وعدے کی مخالفت کرے. بہرحال اپنے بچوں کو بھیجیے, اپنے جوانوں کو بھیجیے, بالخصوص آج کے دور میں کہ کس انداز سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. وہ عزاداری سید الشہداء روایات دیکھیں, خدا را روایات دیکھیں. مجھ جیسا طالب علم اور اس کی عقل, اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں, میں 3 دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور زندگی بھر یہ کہتا رہوں گا. یہ درس اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے. کون سا درس؟ کہ ہماری عقل و شعور کا کوئی اعتبار نہیں ہے, صرف اور صرف کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام. دیکھ لیجئے روایات, کس طرح عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں روایات آئی ہے ہمارے پاس. عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں ہمارے پاس روایات آئی ہیں. اب یہاں پر 3 سے 4 نقطے ہیں جو کل کی گفتگو سے متعلق, کہ جس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں, کہ کل شاید میری بات کا کوئی ایسا نیگیٹو ریئیکشن آیا ہو تو شاید مزید واضح ہو جائے بات. اگرچہ میں اپنے اعتبار سے مطمئن ہوں جو میں نے بات کہی, لیکن اس کے باوجود چاہتا ہوں کہ میں مزید واضح کر دوں بات کو. مجلس کے بعد وہ صاحب جو وہ برا نہ مانے, میں اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. مجلس کے بعد جیسا کہ میں نے خود بھی مجلس میں اشارہ کیا تھا, ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ایک ایسی حدیث دیکھی, وہی جس کا مفہوم میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا, کہ جو شخص بغیر نماز کے عزاداری کرتا ہے ویسا ویسا ہو جائے گا, اس کی عزاداری قبول نہیں, اس کا رونا قبول نہیں, وغیرہ وغیرہ. اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس قسم کی حدیث ہے کس شخص کی یہ تاریخ میں واضح ہے, جانتے ہیں آپ لوگ. میری اس بات کا شاید یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہو, ایک تاثر آیا ہو, ایک منفی تاثر آیا ہو, کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے نمازی, نماز یعنی انسان نماز چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں, عزاداری سید الشہداء نہیں چھوٹنی چاہیے. ممکن ہے کوئی اس قسم کا کوئی نتیجہ آیا ہو, اس قسم کی کوئی بات آئی ہو. میں اپنے اس مدعا کی تکرار کر رہا ہوں جو پہلے دن, دوسرے دن اور تیسرے دن ہے, کہ شاید اتنی وضاحت سے میں نے نہ کیا ہو. میرا مدعا کیا ہے؟ میرا مدعا یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس رونے کا کیا فائدہ, خدا را اس جملے کی اصلاح کیجیے. صرف میرا یہ مدعا ہے. آیا نماز کے بغیر عزاداری قبول ہے یا قبول نہیں؟ میرے پاس کوئی علم نہیں, میرے پاس کوئی علم نہیں, میں جاہل ہوں, پہلے دن سے اعلان کر رہا ہوں. میرے پاس کوئی علم نہیں کہ آیا بغیر نماز کے عزاداری قبول یا قبول نہیں. نہ اگر فرمان امام صادق علیہ السلام سر آنکھوں پر, فرمان اہل بیت اطہار سر آنکھوں پر. میں نے کوئی نہ حدیث دیکھی, کچھ بھی, میری کوئی رائے نہیں ہے. میں انفسائز کر رہا ہوں, اپنے جملے کو تکرار کر رہا ہوں, زور دے رہا ہوں, نہ پازیٹو نہ نیگیٹو, میری کوئی رائے نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو کیا ہے, فقہاء مراجع مجتہدین کو دیکھ لیجئے. شیخ مظفر اپنی علمی کتاب میں, شاید بعض یہاں پر طالب علم اور اس عظیم شخصیت سے واقف اور آشنا ہے, شیخ مظفر کہ جو حوزہ علمیہ کی جو کتابیں ہیں, لمع اور اصول مظفر, اس کے بعد رسائل مقاصد, اس کے بعد کفایہ, یہ تیسرے, یہ پہلے نمبر پہ جو اصول کی پہلی کتاب تقریباً پڑھائی جاتی ہے. مثال دیکھیے, اتفاق سے یہ کہوں کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے اس سال کربلا کے سفر میں ایک انعام دیا مجھے,
یہ اتفاق سے کتاب چند بار پڑھانے کا موقع ملا، لیکن تعجب ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، واضح ہے غیر معصوم ہے، تو تعجب کی بات نہیں ہے کہ کبھی یہ اس نقطے کی طرف توجہ نہیں گئی. یعنی یہ باقاعدہ یہ ہوا کہ یہ تدریس ہوتی ہے، پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. کیا مثال دی ہے شیخ مظفر نے؟ ہماری بات پھر میں تکرار کر دوں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی کیا فائدہ ہے اس عزاداری کا، مجھے نہیں معلوم، میں نے اعلان کر دیا کہ آیا بغیر نماز کی عزاداری قبول ہے یا قبول نہیں، مجھے نہیں معلوم. بس یہ میرا مدعا ہے. میرا مدعا یہ ہے کہ خدا را دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم نہ ہو، خدا را کوئی ایسی بات نادان دوست کی طرح نہ کریں کہ کیا فائدہ اس عزاداری کا. ہاں کلام اہل بیت میں آ گیا تو میں نے کہا سر آنکھوں پر. اگر کلام اہل بیت میں نہیں آیا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم مخلص بنے، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم ایسی بات کہیں کہ جس کا کوئی قرینہ، جس کی کوئی دلیل نہ ہو. مجھے نہیں معلوم کہ بغیر نماز کی آیا عزاداری قبول ہے یا قبول ہے. میں کون ہوتا ہوں ثواب اور عقاب بانٹنے والا؟ مگر خدا نے ہمیں معمور کیا. معمور تو کیا ہے؟ قسیم الجنت والنار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. وہ ہے قسیم الجنت والنار. دیکھیں اب وہی فلسفی ذہن، عام ناقص ذہن جو اپنے آپ کو بہت بڑا فلسفر سمجھتا ہے، وہ کہے گا بھئی علی جو قسیم الجنت والنار ہے نہ کہ علی تقسیم کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں بات بڑی، ایسے لوگ بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کیا ہے علی امیر المومنین کی دوستی میں کر رہے ہیں یا دشمنی میں کر رہے ہیں. بھئی ضروری ہے یہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی جنت و جہنم کو بانٹیں گے، نہیں. علی کی محبت، یہ کہنے والا یوں کہتا ہے اور یہ کلام ہے امام کا، پھر اس کی وضاحت بھی کروں گا. علی کی محبت میزان ہے، جو علی کی محبت پر ہے وہ جنت میں جائے گا، جو بغض علی پر وہ جہنم میں جائے گا. بات بھی صحیح ہے، لاجیکل بھی ہے، حقیقت بھی ہے، واقعیت بھی ہے، روایات بھی ہے. لیکن جیسا کہ آپ لوگ خوش نہ ہوئے، بالکل صحیح کیا، آپ لوگ خوش نہیں ہوئے. مامون رشید کا دربار ہے، 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام. مامون نے سوال کیا اسی حدیث کے ذیل میں، اس حدیث کے بارے میں، کیونکہ یہ حدیث مسلمانوں کے درمیان اتنی معروف کہ مامون رشید نے کہا کہ رسول نے جو فرمایا کہ علی قسیم الجنت والنار ہے، کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ کل کا ہمارا ٹاپک. آج ایک جملہ سن لیجئے. 8ویں امام ہے، حجت خدا ہے، معصوم ہے. میں جوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، اے میرے جوان بھائی، دوست، بیٹے، بچے، سیرت ائمہ کو دیکھیے، سیرت ائمہ کو دیکھیے. یہ جوش، جذبات، ایسا نتیجہ نہ ہو کہ ہم امام سے آگے بڑھ جائیں. ائمہ کی سیرت کو دیکھیے. 8ویں امام ولی عہدی پر ہے، جو کہیں گے کم از کم ظاہری طور پر تو مامون قبول کرے گا. اتنی جرأت نہیں کہ کھلم کھلا مخالفت کرے. امام نے کیا کہا؟ امام نے یہی جواب دیا کہ علی قسیم الجنت والنار ہے، کیونکہ علی میزان ہے. علی میزان ہے. علی کی محبت پر جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو بغض علی پر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. امام دربار سے نکلے، اپنے چاہنے والے کو امام مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یہ تو میں نے مامون کو خاموش کرنے کے لیے جواب دیا تھا. امام معصوم، اب یہ ایک بڑا حساس جملہ کہہ رہا ہوں، اب آپ اس کی جو بھی توجیہ کریں، لیکن روایات موجود ہے ہمارے پاس. شاید ممکن ہے جذباتی زبان اس بات کو قبول نہ کرے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے. اب کیا اس کی توجیہ، کیا اس کی وضاحت، اگرچہ مطلب واضح ہے، لیکن جذباتی نوجوانوں کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی تقیہ پر مشتمل زندگی ہے. تقیہ کا مطلب ڈر و خوف نہیں ہے. ایسا نہیں کہ امام کو نعوذ باللہ من ذالک اپنی جان کے بارے میں خوف ہے. وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب شب ہجرت ننگی تلواروں میں سو سکتے ہیں،
یہ امیر المومنین، یعنی کوئی امیر المومنین کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام جو جب جنگ میں جاتے ہیں تو زرہ کو نہیں پہنتے ہیں، یہ امیر المومنین ہے. لیکن تقیہ کا مطلب یہ نہیں کہ علی کو اپنی جان کے بارے میں خوف ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کو جان کا خوف ہے، جی نہیں. اگر جان کا خوف ہوتا تو کسی بھی امام کو شہید نہیں کر سکتا تھا کوئی انسان. 11 امام نہیں، 13 معصوم شہید ہوئے ہیں. 13 معصوم شہید ہوئے ہیں، جان کا خوف نہیں ہے. لیکن حکم الہی تو ہے، حکم الہی تو ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، سب وہاں سے ریلیٹ، وہاں سے متعلق ہے، سب وہاں سے کنیکٹڈ ہے. بھائی اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا سے، خدا کی طرف سے مامور ہے کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب تلوار نکالنی ہے، کب تلوار نیام میں رکھنی. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں توضیح المسائل بنائیں، وہ صاحب شریعت ہے. لہذا اب ائمہ ظاہری تو بھائی تقیہ کا جو حکم خدا ہے، امام باہر نکلے، 8ویں امام اپنے چاہنے والے کو کہا، علی، جو مامون نے سوال کیا، علی قسیم الجنت والنار ہے، میں نے اس کو خاموش کرنے کے لیے کہا کہ علی میزان ہے، اور واقعی میزان بھی ایسا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک کوئی خطا ہے، کوئی جھوٹ ہے نہیں، علی میزان ہے، اور حب اور بغض کے اعتبار سے جنتی اور جہنمی بنے گا انسان. اس کے بعد 8ویں امام فرماتے کہ نہیں، حقیقت میں جنت کی تقسیم اور جہنم کی تقسیم علی کے دست مبارک سے ہوگی. اب مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے کہ جب امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ منافق کی بات نہیں کر رہا ہوں، مومن کی بات کر رہا ہوں. وہ فضائل اہل بیت بالخصوص امیر المومنین کی فضائل میں آ کر شبہات ڈالتا ہے، امیر المومنین کے فضائل کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. اور آج کا جوان وہی اپنے آپ کو پڑھا لکھا جوان سمجھتا ہے کہ اب ہم نے دنیا بھی پڑھ لی، دین بھی پڑھ لیا. کبھی علامہ مجلسی کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، بہار الانوار علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام پر مشتمل کتاب. آج کا جوان سمجھتا ہے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد اب علامہ مجلسی کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے. نہیں، اس کی جرات ہو اور ہوگی، یہ جرات نعوذ باللہ من ذالک، یہ جرات ہوگی، یاد رکھیے گا. یہ جرات کرنے والا جرات کرے گا. آج علامہ مجلسی پر اعتراض کر رہا ہے، کل نعوذ باللہ من ذالک امام صادق علیہ السلام پر اعتراض کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک. شیخ مظفر اپنی کتاب اصول فقہ، اب وہاں پر بحث سنجیدہ بحث ہے. سنجیدہ بحث کا مطلب ایک علمی بحث ہے، فتوی کی بحث ہے، حکم خدا بیان کرنا ہے. یاد رکھیے گا میرے جوانوں، حکم خدا مذاق نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے فیکٹریوں میں فتوے نہیں بنتے ہیں، وہ کوئی اور فیکٹریاں ہیں، وہ کوئی اور فیکٹریاں ہیں. ایک رمضان میں ایک موقع ملا، کسی نشست میں دوسرے مذہب والے کہا فلاں کتاب پڑھ لو تو فتویٰ دینا آ جائے گا. واہ بھائی، واقعی میں یعنی بالکل اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں. یہ کتاب پڑھ لو تو فتویٰ دینا آ جائے گا. جنہوں نے در اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چھوڑا ان کا یہی حال ہے. در اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ. اب کیا کریں؟ جب وہی سے منسلک نہ رہے، جب وہی سے منقطع ہو گئے تو یہی حال ہوگا، یہی حال ہوگا کہ اب اپنے قیاس، استحسان، عقل کے مطابق فتوے دینے فیکٹری اسی کو کہتے ہیں. فلاں کتاب پڑھ لو پھر خود ہی تم کو فتویٰ دینا آ جائے گا. ہمارا جوان، ہم وہ کام نہ کریں. وہ بعض ایسے نام ہے نا کہ اگر میں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایک نام لوں گا آپ لوگ خود بخود پہنچ جائیں گے، لیکن کیا کروں، لے نہیں سکتا ہوں نام. چھٹے امام کے دور مفتی اعظم 2 سال امام کی خدمت میں رہے، 2 سال امام کی خدمت میں رہے.
غیر سے تعلق رکھنے والے. اب امام کی خدمت میں آئیں گے تو قیاس کریں گے نا, امام کی بارگاہ میں آئیں گے تو پتا چلے گا اصلی مال کیا ہے تو جعلی مال بنے گا. تبھی تو کہا لولا سنتان لہلک نعمان, یہ نام تو میں نے بتا دیا, مجھ سے اسی بات پوچھ لیے کہ نعمان کون تھا. اگر وہ 2 سال جو خدمت امام صادق علیہ السلام کے تھے اگر وہ نہ ہوتے تو نعمان یعنی ابو فلان, اب اس سے زیادہ بس مشکل ہے, امتحان نہ لیں, اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ امام سے قصب فیض کیا, جی نہیں, امام کی خدمت میں گئے تو اب پتا چلا کہ دکانداری کیسے چلا سکتا ہوں میں. بھائی ہلاکت تو پہلے ہی دن سے ہے تمہارے نصیب میں, جب در اہل بیت کو چھوڑا ہلاکت ہی ہلاکت ہے. وہ ختمی مرتبت کی حدیث آپ کی خدمت میں نے شاید پہلے دن بیان کی تھی, انی تاریکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی, اگر تم نے اہل بیت کو اگر چھوڑ دیا تو ہلاکت ہے. یہ نعمان کیا کہہ رہا ہے, لولا سناتان لہلکا, نعمان کے اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو کر رہ جاتا. یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری نجات ہو گئی, لیکن نجات اخروی کی بات کر رہا ہے وہ. اس لیے پتا چل گیا بھئی فقہ کا شعور ہوگا تو فقہ بنے گی نا, فقہ کا شعور ہوگا تو فقہ بنے گی. آسان کام تو نہیں نقل کرنا, نقل کے لیے بھی محاورہ بالکل صحیح, نقل کے لیے بھی عقل ہونی چاہیے. اصلی مال ہوگا تو نقل بنے گی. یہ ان لوگوں کا کام ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری سیرت ہم جوانوں سے مخاطب ہو گئے, ایسا نہ ہو کہ ہم بھی شریعت میں دین میں اپنی طرف سے ایک درود پڑھ دیں محمد والے. خدا رہا جوان اور بچوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں اگر دین پہ عمل نہ کرنا چاہے نا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں کریں دین پہ عمل, لیکن خدا رہا اپنی طرف سے دین نہ بنائیں. عمل نہیں کرنا, کم از کم عمل نہ کرو بھائی. کیوں اپنے کام کی توجیہ کر رہے ہو غلط مسئلے بیان کر کے, غلط توجیہ کر کے؟ بھائی یہ جائز ہے, بھائی جی چاہ رہے کر لو, کم از کم ایک گناہ سے تو بچو. کیوں 2 گنہگار ہو رہے ہو, 2 گناہوں کے گناہ کر رہے ہو. ایک تو شریعت کی مخالفت اور پھر شریعت اور امام صادق علیہ السلام کی شریعت میں اپنی طرف سے, تو وہ تو ابو فلان نے بھی کیا تھا, اس کی کوئی اور غرض تھی, ہماری کوئی اور غرض ہے. کیا فرق ہو گیا نعمان اور مجھ میں نے بھی وہی کام کیا جو نعمان نے کیا. کہا صحیح میرا دل نہیں ہو رہا ہے, صحیح ہے, غیر معصوم ہے, انشاءاللہ خدا غفور رحیم ہے. کم از کم ایک کیا ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ چیز انسان کے اندر فرعونیت ایجاد کرتی ہے. انسان اپنی خطاؤں کو مانتا رہے نا, یہ بندہ ہے, یہ بندہ ہے, یہ دوبارہ پلٹ کر آئے گا. لیکن جب وہ اپنے کاموں کی توجیہ, اپنے کاموں کو غلط طریقے سے اصلاح کیا جانا, اس کی برگشت در اہل بیت ایک الگ در ہے. میں یہ نہیں کہتا اللہ کا الگ در ہے, نعوذ باللہ من ذالک, امام حسین کا الگ در ہے, جی نہیں. بعض اوقات بیان ہوتا ہے, شاعری میں بیان ہو گیا, ممبروں سے شاید نعرہ حیدری لگ گیا, نہیں, یہ محال ہے. ما یشاؤون, قرآن کی آیت ہے, ما یشاؤون الا یشاء اللہ. اہل بیت کی منشا, اہل بیت کا ارادہ وہی ہے جو خدا کا ارادہ ہے, اور یہ ہے عصمت, یہ ہے عصمت. ہاں آپ نے ارادہ کیا, آپ نے کوئی ایک بات کہی, پتہ نہیں شاید خدا نے بھی یہ بات کہی یا نہیں کہی, نہیں معلوم کہ آیا مطابقت ہے یا نہیں معلوم ہے. شاید میرا تکا اگر تیر لگ گیا تو لگ گیا, لیکن اہل بیت کی ایسا نہیں ہے. جو کچھ اہل بیت کا ارادہ ہے, جو کچھ اہل بیت کا فرمان اور کلام ہے, وہ خدا کا فرمان اور کلام ہے, اور یہ ہے عصمت, یہ ہے معصوم ہستیاں. شیخ مظفر فرماتے ہیں
کتاب اصول مظفر درسی کتاب ہے, حوزے کی کتاب ہے. مثال کیا دی انہوں نے؟ یہ بحث بڑی مشہور و معروف بحث ہے, لیکن مجھے جو میرے لیے ایک بات انٹرسٹنگ تھی اس دورے میں, اس سفر میں, وہی مثال بڑی انٹرسٹنگ تھی. جو پھر میں تکرار کر رہا ہوں, جو اعتراض کیا جاتا ہے, کیا اعتراض کیا جاتا ہے؟ کیا فائدہ اس رونے کا, کیا فائدہ اس رونے کا؟ میں کہتا ہوں یہ مت کہو, بس یہ میرا کہنا ہے, مت کہو. یہ کسی نے نہیں ثواب بانٹنا ہم میں سے, کسی نے نہیں بانٹنا. وہ خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. ہاں اگر میں نے کہا نا فرمان آ گیا تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہم میں سے کوئی بھی مقسم جنت النار نہیں ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی نا جنت تو یقین مانیے کسی کے بھی ہاتھ میں نہ جاتی. واقعیت ہے بھائی, خدا کا وعدہ ہے یعنی کہ انفاق کرو خدا عطا کرے گا. پھر کیوں ہم انفاق کرتے ہوئے ڈرتے؟ یا خدا کو کے وعدے پر یقین نہیں, یا وہ کنجوسی ہے جو انسان کے دل میں لگی ہوئی ہے. اس لیے اگر ہمارے پاس اگر خزانے ہوتے تو خدا کے کبھی خزانے ختم نہ ہوتے. خیال ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں. شیخ مظفر مثال دے رہے ہیں, ایک بحث ہے. اب یہ بڑی درس خارج کی بحث ہے اور بڑی تفصیل بحث ہے, لیکن میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. جو شیخ مظفر نے مثال دی ہے فقہا قبول کرتے اس مثال کو. اچھا مثال بھی بڑی سختر ہے. مثال کیا دی انہوں نے؟ آپ نے کسی سے امانت لی, امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. سخت روایات ہے, حتیٰ فقہا اور مجتہدین, قدیم فقہا اور مجتہدین فتویٰ دیتے تھے کہ اگر ادائے دین کا اگر وقت آ گیا, قرضے کی ادائیگی کا اگر وقت آ گیا, اگر آپ نے نماز پڑھی تو نماز باطل. اللہ اکبر, نماز باطل. اتنا اہم مسئلہ ہے امانت اور خیانت کا. شیخ مظفر مثال دیتے ہیں. اب میں بار بار وہ اپنا مدعا نہیں دہرا سکتا ہوں کیونکہ وہ بہت عیب ہے, اگرچہ وہ عیب تو میں کر چکا ہوں کہ بار بار جو اپنی بات کی تکرار کرنا, لیکن چونکہ مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو میں اپنے ساتھ لے کر چل پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا ہوں, اس لیے جو کہ مجھے بار بار ایک بات کی تکرار کرنی پڑ جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد. مثال دیتے ہیں یہی والی مثال کہ اگر کسی کے ذمہ امانت ہے اور امانت کا ادا کرنے کا وقت آ گیا, شیخ مظفر کی جو مثال ہے وہ دے رہا ہوں میں, اور وہ شخص امانت کو ادا نہ کرے اور عزاداری سید الشہداء کرتا ہے. مثال یہ ایک فقہی, ایک اصول کی کتاب ہے جس میں مثالیں دی جاتی ہیں, جس میں یہ کوئی عقائد, اخلاق, ایمان کی گفتگو نہیں ہوتی اس میں, بلکہ فقہی گفتگو پر مشتمل کتاب ہے. مثال کیا دی انہوں نے؟ ایک مطلب ایک فقہی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام فقہا آ گئے, کوئی امام خمینی آ گئے, سیستانی, سارے فقہا اس بات کو قبول کرتے ہیں. ادائے دین کا وقت آ گیا, ایک شخص ادائے دین نہیں کرتا ہے اور عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہو جاتا ہے. ہم تو اگر ہماری فیکٹری میں آ جائیے, اگر ہمارے پاس استفتاء آئے تو ہمارے پاس تو بہت آسان ہے اس کا جواب. ہم فوراً کہیں گے قبول نہیں ہے ایسی عزاداری. اگر ہمارے پاس اگر استفتاء ہو تو ہم تو یہ جواب دیں, یعنی جو عام طور پر رائج جواب. شیخ مظفر کہتے ہیں ایک بحث ہے, بحث ترتب کی. اگر کوئی اہل علم اگر میری اس گفتگو کو سن رہا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میں ان اصطلاحات اور ان گفتگو سے واقف نہیں. بہت خوبصورت گفتگو ہے یہ, ترتب کی گفتگو. شیخ مظفر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے اور عزاداری سید الشہداء کرتا ہے, اس کو وہ مستحق ثواب ہے اور عزاداری کا ثواب اس کو دیا جائے گا, عزاداری کا ثواب اس کو ملے گا. اگرچہ اس نے گناہ کیا, لیکن دو الگ الگ چیز ہے یہ. ادائے دین ایک مسئلہ, عزاداری سید الشہداء ایک الگ مسئلہ ہے. کیا وہی والی پرانی جو میں نے بات کہی تھی, یہ کیوں آپس میں باتوں کو ملایا جاتا ہے؟
نماز میں یہ بات نہیں کہی جاتی، روزے میں یہ بات نہیں کہی جاتی. کل بھی میں نے کہا، آج بھی کہا، میں نماز کا مخالف نہیں، عبادتوں کا مخالف نہیں، میں صرف اس جملے کا مخالف ہوں. کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہے کیا فائدہ اس رونے کا، کسی کے پاس حق نہیں. اگر یہ صاحب جنہوں نے مجھے کہا کہ حدیث ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی اور عزاداری کی تو عزاداری کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر فرمان امام صادق ہے سراخوں پر، مجھے کوئی مخالفت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میں کون ہوتا مخالفت کرنے والا. لیکن خدا را دیر سے زیادہ چمچے گرم والی کیفیت ہماری نہ ہو، فرمان امام صادق نہ ہو. ہمیں نماز کا اتنا درد کہ امام صادق سے آگے بڑھ جائیں، حدیثیں بنانے لگے، شریعت بنانے لگے. جی نہیں، یہ میرے پاس حق نہیں. کسی فقیہ، کسی مجتہد، کسی عالم کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ شریعت بنائے. کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی مجتہد صاحب شریعت نہیں ہے، وہ صرف شریعت بیان کرنے والا ہے، وہ صرف شریعت بیان کرنے والا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے یہ توقع کرے کہ بھائی کوئی آ کر کہ بھائی مولانا بڑے مولائی ہیں. مولائی ہم کہاں، مولائی تو سلمان فارسی ہیں، مولائی تو ابو ذر غفاری ہے. وہ سلمان فارسی کہ جب کسی، اب یہ مجھ پر اعتراض نہیں کیجیے گا کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے ڈانٹا ہے، کہا کہ راوی نے کہا کہ مولا آپ سلمان فارسی کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں. امام نے کہا خاموش ہو جاؤ، اس کو سلمان فارسی مت کہو، وہ سلمان محمدی ہے. اللہ اکبر. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. سلمان فارسی ہے مولائی، ابو ذر غفاری ہے. چھٹے امام سے پوچھا وجہ کیا ہے سلمان فارسی کو آپ نے اتنا. انشاءاللہ کئی موقع ملا تو تھوڑے حالات رہیں گے سلمان فارسی. ایک وجہ امام نے جو بیان کی، چند وجوہات میں ایک وجہ کہ سلمان فارسی کو ہم سلمان من اہل البیت کے مقام تک پہنچے ہیں. ہم کہیں ہم شیعہ ہیں، اگرچہ ہیں وہ لوگ قبول کریں گے، یاد رکھیے گا یہ بھی بات مناسب نہیں کہ کوئی کہے بھائی ہم کہاں. ہاں شیعہ ایک الگ ہے، شیعہ کے بارے میں روایات بھی ہے. ہم کہاں اہل بیت کے، ہمیں کہاں قبول کریں گے. جی نہیں، اہل بیت ہمیں قبول کریں گے، کوئی شک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم ماشاءاللہ بہت صاحب عبادت، جی نہیں، اس وجہ سے نہیں. وہ کریم ابن کریم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے. لوگ کہتے ہیں ہم زیارت پہ گئے، پتہ نہیں زیارت قبول ہے یا نہیں. دیکھیں روایات دیکھیں نا. ایک حاج علی بغدادی کی واقعے کو فعلاً چھوڑیے، ورنہ ظاہر سید الشہداء انشاءاللہ موقع ملا تو ظاہر سید الشہداء پر ہماری گفتگو رہے گی. کہ عام طور پر یہ بھی ایک غلط رجحان، دیکھیں افراد تفرید ہمارے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. کوئی وہاں جھکے جا رہا ہے، کوئی وہاں جھکے جا رہا ہے، کوئی یہاں جھک رہا ہے، کوئی وہاں جھک رہا ہے. فرمان لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بس ایک امام حسین کی زیارت کر لی الحمدللہ اچھی بات ہے. جی نہیں، روایات دیکھیے. امام سوال کرتے ہیں راوی سے کیا ہر ہفتے تم ہمارے جد حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا ہر مہینے؟ کہا نہیں. کہا ہر سال؟ کہا مولا چند سالوں میں چلے جاتے ہو. جواب سنیں گے؟ یہ ہے حسین ابن علی. مولا حسین کی قربانی یاد رکھیے گا، یہ معجزہ ہے. سن 61 ہجری میں جو خون بہا ہے نا، قیامت تک کی تاثیر ہے، قیامت تک کی تاثیر ہے. کیوں؟ ختمی مرتبہ سے منقول یہ حدیث ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. مگر کیا اہل بیت اطہار باقی ائمہ کیا ہدایت کا چراغ نہیں ہے؟ قطعاً ہے. کیا باقی ائمہ سفینہ نجات نہیں ہے؟ روایاتیں ہیں. لیکن سید الشہداء کا معاملہ بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے سید الشہداء کا معاملہ. سید الشہداء ایک جملہ روایت کا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن حقیقت ہے، یہ واقعیت ہے کہ مولا حسین کے بارے میں کہا سفینۃ الحسین
مجھے نہیں معلوم حدیث ہے یا نہیں، میں پھر اعلان کر رہا ہوں، مشہور و معروف جملہ ہے، جتنی میں نے سرچ کی مجھے حدیث نہیں ملی، لیکن حقیقت ہے یہ، علماء کا شاید جملہ ہو، ان سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، سب کی سفینہ ہے، 12 امام صاحب سفینہ ہے، 12 امام کشتی نجات ہے، لیکن مولا حسین کا معاملہ بالکل برعکس ہے، بالکل مختلف ہے۔ روایت جملہ کیا ہے کہ حسین کی کشتی وسیع بھی ہے اور تیز گام بھی ہے، گنہگاروں کا کے در سب بند ہو جائیں گے، حسین کا در کھلا ہوا ہے۔ ایک عالم نے وصیت کی، کہاں رہتے ہیں یہ عالم؟ توجہ کیجئے گا، یہ عالم کہاں رہتے ہیں؟ نجف اشرف امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے در پر۔ ہر مومن کی تمنا، ہر مومن کی خواہش، ہر مومن کی وصیت، چاہے وہ نہ کر پائے، دل میں خواہش و تمنا اور وصیت ہے کہ کاش اگر مروں تو جوار امیر المومنین میں دفنایا جاؤں۔ کوئی ایک مومن آ کر آئیے بتائے کہ جو جس کی یہ تمنا نہ ہو اس کو میں مومن ہی نہیں مانتا۔ ہر مومن کی تمنا جوار امیر المومنین مل جائے۔ ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، وقت تقریباً اپنے اختتام پر ہے، بلکہ شاید ختم ہو چکا، ایک جملہ کہتا ہوں میں عام طور پر، امیر المومنین کے جوار میں کون کون ہے؟ امیر المومنین کے جوار میں حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہے، اور یاد رکھیے گا یہ حدیث کی ایک زیارت کی بنا پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا یہ امیر المومنین کو فضیلت حاصل نہیں ہو رہی ہے کہ جوار نوح اور جوار آدم میں ہے، بلکہ حضرت آدم اور حضرت نوح کو فضیلت ہے، یہ ان کو شرف مل رہا ہے کہ علی کے جوار میں ہے۔ یہ کوئی جذباتیت نہیں، یہ واقعیت ہے، یہ حقیقت ہے۔ زیارت کا جملہ کیا ہے؟ امیر المومنین کی زیارت، امیر المومنین کی زیارت یہ سلام و ہمارا، امیر المومنین سے مخاطب، امام سے منسوب ہوتی ہے زیارت ہے، سلام و ہمارا اس ذات پر کہ جس ذات کی وجہ سے مکہ اور مینا کو شرف ملا، مکہ اور مینا کو اگر شرف ملا تو امیر المومنین کی وجہ سے۔ میرا جملہ نہیں ہے، میں نے کہا میرے جملے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا جو میرا جملہ ہوگا اس کی میں وضاحت کر دوں گا، جو سنا جملہ ہوگا حدیث نہیں ملے گی وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ زیارت کا جملہ ہے، یہ امیر المومنین ہے، ہر شخص کی، ہر مومن کی تمنا ہے، اگر نہیں ہے تو واقعا یا وہ اپنی اصلاح کرے یا پھر وہ یہ ذہن سے نکال دے کہ علی کا چاہنے والا ہے۔ جی نہیں، ایک عالم وصیت کرتا ہے، کیا وصیت کرتا ہے؟ کہاں پر ہے؟ نجف اشرف میں۔ وصیت کیا کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے کہ مجھے جب انتقال ہو جائے نا تو مجھے کربلا میں دفنا دینا، کربلا میں دفنا دینا۔ اب انشاءاللہ باقی گفتگو شیخ مظفر والی بات جو آگے ہو انشاءاللہ کل، اب چونکہ وقت تقریباً اپنے اختتام پر ہے، کہا مجھے کربلا میں دفنا دینا۔ کہا کہ سب تو تمنا کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ امیر المومنین کے جوار میں دفنایا جائے، تم یہ وصیت کر رہے ہو کہ نجف میں ہو، وصیت کرو کہ جب مر جاؤں تو جوار حسین میں مجھے دفنا دینا۔ کہتے ہاں۔ جو نیک لوگ ہیں نا، جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ علی کے در پر دفنائے جاتے ہیں، جو گنہگار ہیں وہ جوار حسین میں دفنائے جاتے ہیں۔ شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں، کسی نے سید الشہداء کو خواب میں دیکھا، سوال کیا مولا جو شخص آپ کی جوار میں دفنایا جائے کیا فرشتے الہی اس پر عذاب کریں گے؟ فرزند زہرا کہتے ہیں کس فرشتے میں مجال ہے کہ میرے مجاور کے اوپر عذاب کرے؟ یہ ہے در حسین۔ اگر ظاہری طور پر سارے اسباب بند ہو جائے نا تو حسین سے متوسل ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا ایسا نہیں کہ خدا کا در الگ ہے، حسین کا در الگ ہے۔ خدا کے بہت سارے در ہیں، خدا کے بہت سارے در ہیں، لیکن ایک در
ایسا ہے کہ جب سارے در بند ہو جائے وہ در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے در حسین. وہ در حسین ہے. یہ جو آنسو ہے نا، ان آنسو کی قدر کیجیے. وقت 2 منٹ زیادہ شاید لوں میں، 2 منٹ یعنی 2 منٹ مبالغہ کہہ رہا ہوں میں، شاید تھوڑا زیادہ وقت لے لوں میں، لیکن انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ. یہ آنسو نے اس کی قدر جانی ہے. بڑے قیمتی آنسو ہے جو حسین کے غم میں بہتے ہیں نا، اس کی قدر کو جانیے. آیت اللہ العظمیٰ اگر بہجت نقل کرتے ہیں، اتنا بڑا عارف، اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا فقیہ، آیت اللہ العظمیٰ کا بہجت. قبل اس کی کہ ان کا اس جملے کو نقل کروں، اس سے پہلے ایک جملہ آگے بہجت کا جملہ. اگر بہجت کا نام آتا ہے جوان طبقہ، وہ جوان کی جنہوں نے آگے بہجت کے نام سے متعارف اور جانتے ہیں، وہ ایک عارف آدمی، مقدس آدمی. آگے بہجت کا کانسیپٹ آیت اللہ العظمیٰ کے بہجت کہتے ہیں کہ جتنے بھی مستحبات ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت شاید بعد میں کروں، جتنے بھی مستحبات ہیں، نماز شب ہے، قرآن کی تلاوت ہے، مستحبات، جتنے بھی مستحبات ہیں، سب سے افضل ترین مستحب، سب سے افضل ترین مستحب وہ ہے مصیبت حسین پر رونا. عزاداری واجب ہے یا واجب نہیں، انشاءاللہ اس پر بعد میں اشارہ کروں گا، لیکن ابھی انفرادی طور پر افضل ترین مستحب نماز. اللہ شیخ علامہ بہجت کا جملہ فرماتے ہیں کہ نماز سب سے افضل یہ ہے کہ انسان حسین کے غم میں گریا کرے. یہ رونا، خدا سے دعا کیجئے کہ فرزند زہرا پر خدا آنسو عطا کرے. یہ آنسو وہ ہے کہ اگر دشمن اہل بیت بھی اگر دنیا میں روتا ہے تو دنیا میں اس کو فائدہ ملے گا. آیت اللہ العظمیٰ کے بہجت کہتے ہیں ایک مومن نجف کے قریب مسیب کے علاقے کا رہنے والا ہفتے میں ایک بار مولا امیر کی زیارت کو جایا کرتا تھا. راستے میں ایک ناصبی ملتا تھا. ناصبی دشمن علی، بدگوئی کرتا تھا، اس مومن کو اذیت دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا. اس مومن نے ایک دن کہا کہ اے دشمن علی، آج میں اپنے مولا سے تیری شکایت کروں گا. یہ ناصبی کہتا ہے جا، تیرا مولا اگر کچھ کر سکتا ہے تو کر لے. یہ مومن در علی پر پہنچا. ایک مرتبہ امیر المومنین سے متوسل ہوا، شکایت کی، شکوہ کیا اس ناصبی کے بارے میں. رات کو سوتا ہے، خواب میں دیکھا مولا امیر آئے ہیں. مولا امیر کہتے ہیں اے مومن، یہ ناصبی ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے بارے میں مت کہو کہ میں اس کو کوئی سزا دوں. اس کا سنیں گے، اس کا حق ہے ہمارے کاندھوں پر. علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، دنیا کی مشکلات کو حل کرنے والا علی، وہ یہ کہتا ہے اس ناصبی کا حق ہے ہماری گردن پر. یہ مومن کہتا ہے مولا، یہ ناصبی ہے، آپ کا دشمن ہے، برا بھلا کہتا ہے. کہاں، لیکن میں اس کو دنیا میں کوئی سزا نہیں دے سکتا. کہ آخر وجہ کیا ہے؟ سنیں گے عزادارو، حسین کی غربت کو سن لیجیے. ایک مرتبہ یہ ناصبی نہر فرات کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، نہر فرات کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ واقعہ کربلا، واقعہ عاشور اس ناصبی کے ذہن میں آ گیا. عمر سعد سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے دل ہی دل میں، اے عمر سعد، اے عمر سعد، حسین کے 6 مہینے کے اصغر کو اگر پانی پلا دیتے تو تیرا کیا بگڑ جاتا؟ بس ایک مرتبہ واقعہ عاشور کو تصور کیا، اس ناصبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی مرتضیٰ کہتے چونکہ میرے حسین پر رویا ہے، اس کو ہم دنیا میں یہ ان الحسین مصباح الہدی وہ سفینۃ النجات. لوگ کہتے ہیں رونے کا کیا فائدہ، لوگ کہتے ہیں رونے کا کیا فائدہ. ذرا سنیے رونے کا فائدہ ذرا سنیے. یہ حسین کون ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت
ہدایت کا چراغ ہے، کشتی ہدایت ہے، کشتی ہدایت ہے، کشتی نجات ہے. جب سب در بند ہو جائے نا، جب سارے دروازے بند ہو تو در حسین پر آ جائے. یہ ناصبی علی کا دشمن، آل علی کا دشمن، لیکن اگر حسین کے غم میں رو رہے ہیں، یہ حسین کس طرح ہدایت کرتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں اس کا حق ہے ہماری گردن پر. یہ مومن دوبارہ اپنے علاقے مسیب پہنچا. ایک مرتبہ ناصبی سے ملاقات ہوئی، ناصبی نے کہا تیرے مولا نے میرا کیا بگاڑ لیا، تیرے مولا نے میرا کیا بگاڑ لیا. ایک دفعہ مومن نے کہا میرے مولا نے ایک بات کہی، اب میں خاموش ہو جاؤں گا. کہا کیا کہا تیرے مولا نے؟ یہ مومن کہتا ہے کوئی یہ نہ کہ یہ تو خواب تھا، جی رہی، ذرا سنیے. یہ مومن کہتا ہے میں نے تیری شکایت کی، میرا مولا خواب میں آیا، اور میرا مومن یہ کہتا ہے اس ناصبی کا حق ہماری گردن پر ہے. ناصبی نے کہا کیا کہا؟ پھر مولا نے کہا یہ ایک مرتبہ نہر فرات کے کنارے بیٹھے تھے، پورا واقعہ سنایا، سر جھکا دیا ناصبی نے. میں تنہا تھا، اس راز کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. یہ حسین کس طرح ہدایت کرتے. ایک مرتبہ نور ولایت اس ناصبی کے دل میں اجاگر ہوا. یہ ناصبی کل تک دشمن علی تھا، اب علی کی ولایت اور امامت کو قبول کرتا ہے. یہ حسین بس ازادہ ہو. بڑی قربانی دی حسین نے، بڑی قربانی دی حسین نے. حسین نے اپنا اکبر دیا، حسین نے اپنا قاسم دیا، حسین نے اپنا عباس، حسین نے 6 مہینے کا اصغر دیا، حسین نے اپنی سکینہ کو دیا. جب رات کی تاریکی ہے، یہ لٹا ہوا کاروان کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جا رہا. ایک مرتبہ جناب سکینہ، رات کی تاریکی ہے، بابا یاد آ گیا. وہ سکینہ جو بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ، بابا یاد آ گیا. ہاں آزادہ رہو، شاید اس روایت کو اب کل ہی بیان کروں، لیکن اس سے پہلے 2 روایتوں کو سن لیجیے. سکینہ اپنے بابا سے بڑی محبت کیا کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی. شام غریبہ کی 2 روایت. جب خیموں میں پانی آیا نا، اب وہ روایت جو مقتل کی روایت ہے، شاید آپ نے نہ سنی ہو، اس کے برعکس دوسری روایت سنی ہو، لیکن جو مقتل میں نے روایت پڑھی وہ سن لیجیے. جب خیموں میں پانی آیا نا، شام غریبہ مختصر سا پانی آیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے وہ کوزہ جو پانی جس میں پانی تھا، ایک مرتبہ جناب سکینہ کو دیا. جناب سکینہ نے وہ کوزہ لیا، مقتل کی طرف جانے لگی. سکینہ، شہزادی زینب کہتی ہے سکینہ پانی کیوں نہیں پی تھی؟ الاتش کرنے والی سکینہ، 3 دن کی پیاسی سکینہ پانی کیوں نہیں پی تھی؟ جناب سکینہ کہتی جب میرا بابا مقتل میں گیا تھا، میرا بابا 3 دن کا پیاسا. جب عصر عاشور کے بعد مغرب آئی، جناب سکینہ کا ایک دستور تھا، ایک طریقہ کار تھا. جناب سکینہ ہر نماز کے لیے اپنے بابا کے لیے مصلی بچھایا کرتی تھی. ظہر اثر کی نماز تو بابا نے پڑھ لی، مغرب کا وقت آیا، سکینہ نے مصلی بچھا دیا. اور روایت کا یہ بھی جملہ ہے جب بابا نماز پڑھتے تھے نا، جب حسین نماز پڑھتے تھے، سکینہ بڑی محبت اور پیار سے اپنے بابا کی نماز دیکھا کرتی تھی. اب مصلی تو بچھا دیا، انتظار کر رہی، بابا نہ آیا. مقتل کا جملہ ہے ایک مرتبہ شمر لعین خیمے میں آیا. ہائے چھوٹی سکینہ، شمر کو تو نہیں پہچانتی. ایک مرتبہ تڑپ کر سوال کیا بھیا یہ بتاؤ
نہیں میرا بابا لکھا. ہاں ضرور سنیں گے. ہائے چھوٹی سکینہ شمر ملول ہاتھوں کو اٹھاتا ہے سکینہ کے پھول سے رخسار. سکینہ اپنے بابا کو پکارتی بابا آپ کی سکینہ. واہ محمدہ واہ علیہ واہ عباسہ چچا عباس آؤ اپنی سکینہ کو سنبھالو. شمرے نہیں تماچے مارتا کوئی وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. بار الہ تجھے محمد آل محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس مومن و مومنات کل مومن و مومنات بہت سارے مومن و مومنات نے التماس دعا کے لیے کہا اور یہ آنکھوں میں آنسو یہ اجابت کا مقام ہے, اجابت کا وقت ہے. یہ قبہ حسینی پر بیٹھے ہوئے ہیں. مولا حسین کو خدا نے عطا کیا ہے جو قبہ حسینی کے نیچے دعا کرے گا خدا اس کی دعا کو پورا کرے گا. خدا بندہ تو یہ حسین غریب کا واسطہ, خدا بندہ تجھے حسین کی سکینہ کا واسطہ, خدا بندہ تجھے زینب کبریٰ کی اسیری کا واسطہ. خدا بندہ حاضر مجلس مومن و مومنات کل مومن و مومنات جنہوں نے التماس سے دعا کے لے گا خدا بندہ تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خدا بندہ جو مومن و مومنات پریشان حال ہے, روزی اور رزق کی مشکلات میں گرفتار ہے, بچوں کی تعلیم, بچوں کی تربیت, بچوں کے مسائل, گھریلو مسائل, دفتری مسائل, خدا بندہ تجھے محمد آل محمد کی عظمت کا واسطہ, خدا بندہ تجھے باب الحوائج باب الحسین عباس علمدار کا واسطہ, خدا بندہ تجھے باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ. خدا بندہ حاضر مجلس مومن و مومنات کل مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار مظالم کا شکار ہیں, فقط اس وجہ سے مظالم کا شکار ہے کہ وہ علی کے چاہنے والے, آل علی کا ماتم کرنے والے. خدا بندہ تجھے اسی علی کی غربت کا واسطہ دیتے, علی کی عظمت کا واسطہ دیتے. خدا بندہ تمام شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما. آزادانہ سید الشہداء دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں خدا بندہ تجھے اسے حسین غریب کا واسطہ دیتے. خدا بندہ تمام آزادانہ سید الشہداء کی حفاظت فرما. خدا بندہ حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, علی کی ولایت کو لے کر, علی کی امامت کو لے کر, آل علی کی آزاداری کو لے کر, خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. خدا بندہ حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین اور کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. خدا بندہ تو نے جو ہمیں نعمت عظمیٰ سے مالا مال کیا ہے, نعمت ولایت امیر المومنین عطا کی ہے, آل علی کی محبت کو عطا کیا ہے, خدا بندہ مرتے دم تک اس کی حفاظت اور نسل در نسل قائم و دائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خدا بندہ جو مومن و مومنات بے اولاد ہے خدا بندہ تجھے حسین کی 6 مہینے کی اصغر کا واسطہ, خدا بندہ تجھے حسین کی سکینہ کا واسطہ. خدا بندہ تمام مومن و مومنات کو جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد قرار فرما. خدا بندہ جو مومن و مومنات صاحبان اولاد ہیں خدا بندہ تجھے سید الشہداء مولا حسین کی اکبر کا واسطہ, شہزادی صغرا کا واسطہ, خدا بندہ ان کی بچوں کی, ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. خدا بندہ جو حج و زیارات کے مشتاق بالخصوص زیارت سید الشہداء کے, خدا بندہ تمام مومن و مومنات کو مولا حسین کی عظمت کا واسطہ اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. خدا بندہ ہم سب کی ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی دعا ہے, خدا بندہ اس دعا کو پورا کر دے. خدا بندہ اپنی آخری حجت امام عصر زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما, ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے. ماتم